اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبریں کراچی سے شروع ہوئی تھیں اور کراچی سے جو گھن گرج ہے متحدہ قومی موومنٹ کی اسلام آباد تک جو ہے اب سنائی دے رہی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر، متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی سخت فیصلے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور آج خالد مقبول صدیقی نے رابطے کیے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد، جس میں اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو خط تھا اس کو مسترد کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا جو مراسلہ لکھا گیا تھا اس کو مسترد کر دیا، اور اعلان کیا کہ 15 جنوری کو ہی کراچی میں انتخابات ہوں گے، بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی نے جو ہے وہ واضح طور پہ بتا دیا کہ متحدہ قومی موومنٹ اس الیکشن میں نہیں جائے گی اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ اور پھر ایک بڑی خبر سامنے آئی جس نے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جو سیاسی کشیدگی ہے اس سے اسلام آباد تک کو جو ہے وہ ہلا کے رکھا۔ خالد مقبول صدیقی نے متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این ایز سے استعفے طلب کر لیے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم حکومت سے باہر آ رہی ہے، اور اگر متحدہ قومی موومنٹ کوئی ایسا فیصلہ کر لیتی ہے تو کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن تھا وہ پی ڈی ایم حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے 7 ایم این ایز استعفیٰ دے دیتے ہیں یا وہ پی ڈی ایم حکومت سے باہر آ جاتے ہیں، جس کا کل پریس کانفرنس میں بھی خالد مقبول صدیقی نے منع کیا فاروق ستار کو پالیسی بیان دینے کے لیے، پر فاروق ستار صاحب وہ لفظ ادا کر گئے تھے۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے استعفے دینے جا رہی ہے، اور اگر کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ اپنے استعفے جو ہے وہ پیش کر دے گی۔ خالد مقبول صدیقی نے ایم این ایز سے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جو ہیں انہوں نے استعفے لے لیے ہیں، اور کل ذرائع بتا رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا، اور اسی دوران جو ہے جیسے ہی یہ خبر بریک ہوئی ہے، آصف علی زرداری نے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے رابطہ کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جو اس کے مطالبات تھے اس کے بغیر ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اور یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی متحدہ قومی موومنٹ یہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کیس جیت کے آئی ہے۔ جو ترامیم تھیں اس کے حوالے سے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ سے جو ہے وہ وعدے کیے گئے، اور متحدہ قومی موومنٹ جب پی ڈی ایم کا حصہ بن رہی تھی رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو گارنٹی دی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، گارنٹی دی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ آپ کے تمام مطالبات جو ہیں ان پہ مذاکرات ہوں گے، اور جو آپ کے جائز مطالبات ہوں گے ان کو جو ہے وہ مانا جائے گا، ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج 8 مہینے گزر گئے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اب وہ علیحدگی کے آپشن پہ جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو گارنٹی دینے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی گارنٹیاں جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، اور وہ یہاں سے جو ہے مفرور ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے جو گارنٹرز ہیں وہ آج پاکستان میں ان کی قیادت وہ موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں میاں نواز شریف موجود نہیں ہے، مریم نواز موجود نہیں ہے، شہباز صاحب حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کا جو ہے پنجاب میں حال دیکھیں کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ٹوٹتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم حکومت کو جو ہے وہ اس کی بنیادیں ہلا دی ہیں آج متحدہ قومی موومنٹ نے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے متحد ہوتے ہی پی ڈی ایم اتحاد کی جو ہے وہ بنیادیں ہلا دی ہیں۔ کراچی کا الیکشن متحدہ قومی موومنٹ کے لیے
ریڈ لائن بن گیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 جنوری کو انتخابات کیسے ہوتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل متحدہ قومی موومنٹ کی وزیر اعظم سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا وزیر اعظم اس میں اپنا کوئی رول پلے کرتے ہیں، یا پھر متحدہ قومی موومنٹ اپنا فیصلہ کرتی ہے اور وہ پی ڈی ایم سے باہر آتی ہے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ نے ایسا کوئی اسٹیپ لے لیا تو یہ سمجھیے کہ پی ڈی ایم جو اس وقت آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، بحران کا شکار ہے، اس کے لیے ایک ایسا بحران کھڑا ہو جائے گا کہ جو شاید پی ڈی ایم حکومت کے لیے اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو، اور یہ کیل پاکستان متحدہ قومی موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم کے تابوت میں لگا دے گی اگر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات کی منظوری کے بغیر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ جو ہے لٹکتی ہے، جھولتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر گرتی ہے۔ اب دیکھنا چند گھنٹے ہیں، اور چند گھنٹوں میں یہ تصویر جو ہے بڑی واضح ہو کے سامنے آ جائے گی، اور لوگوں کی نظریں ہیں اسلام آباد پر بھی، کراچی پر بھی، اور کراچی کی سیاست نے اس وقت پھر پورے ملک کا جو ماحول ہے اس کو گرم کر دیا ہے، اور اب یہ گرمی کی حرارت جو ہے اسلام آباد کے ایوانوں میں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور کل متحدہ قومی موومنٹ کا وفد اگر وزیر اعظم سے مذاکرات اس کے کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد میرا خیال سے کل پاکستان کا جو سیاسی سینیریو ہے وہ مختلف ہوگا، اور انتظار کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا پھر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔